السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ذی الحج، جیسا کہ حافظ صاحب فرما رہے تھے، حضرت عثمان غنی ذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور خلفائے اربع کی خلافت کا اشارتاً ذکر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر صراحتاً اور خلافت کا ذکر اشارتاً اس میں موجود ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس سے بالعموم سارے صحابہ کرام مراد ہیں، بالعموم سارے صحابہ کرام، اور بالخصوص سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے معاملے میں بہت سخت ہیں، جو کفار اسلام کو مٹانے کی سازش کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے صحابہ سارے کے سارے ان مشرکین کے بارے میں انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں۔ اس سختی کے معاملے میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ سارے صحابہ مشرکین سے انتہائی سخت رویہ رکھتے تھے، جو مشرکین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ مشرک چاہے ان کا باپ ہوتا، ان کا بھائی ہوتا، ان کا بیٹا ہوتا، ان کا کاروبار شریک ہوتا، ان کا پڑوسی ہوتا، جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، سارے کے سارے صحابہ اس کے خلاف سخت رویہ اختیار کرتے تھے۔ مگر اس سختی میں جو نمایاں مقام حاصل ہے، وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ نے متعدد واقعات پڑھے اور سنے ہوں گے کہ کوئی شخص آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسا جملہ کہتا جیسے حضور کی بے ادبی کا پہلو نکلتا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر قلم کر دیتے یا تلوار نکال لیتے، انتہائی سختی کا مظاہرہ کرتے۔ اس مجمع میں اس وقت دیگر صحابہ بھی موجود ہوتے تھے، مگر وہ منتظر ہوتے تھے کہ آقا کیا فرماتے ہیں۔ مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفار کے خلاف جو شدت تھی، ان کا جو شدید موقف تھا، اس کا یہ تقاضا تھا کہ آپ فوراً تلوار نکال لیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں جب جنگی قیدی لائے گئے تو مشورہ کیا، حضور نے مشورہ مانگا، صحابہ بتاؤ کیا ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہر کسی نے اپنا اپنی رائے دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ سارے کے سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، ہم میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے ہمارے حوالے کر دیں، ہم اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کریں گے۔ سارے کے سارے صحابہ مشرکین کے ساتھ سخت موقف رکھتے تھے، سخت رویہ رکھتے تھے، مگر اس سختی میں، شدت میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نمایاں مقام تھا۔ تو جو قرآن میں فرمایا گیا وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، کفار کے معاملے میں شدت رکھتے ہیں، اس میں بالعموم سارے صحابہ شامل ہیں، اور بالخصوص اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رحم دلی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ رحم دلی میں بھی سارے صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ رحم دلی کی سب سے جو بڑی مثال اس کائنات میں جو ملتی ہے، وہ ہجرت کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار صحابہ میں بھائی چارہ قائم کیا، اس وقت ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ کس طرح انصار صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے، اپنی جائیدادیں، اپنا باغات، کاروبار، سب کچھ ان میں تقسیم کر دیا، جس طرح حقیقی بھائیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ آپس میں رحم دلی تھی، مگر اس رحم دلی میں بالعموم سارے صحابہ شامل ہیں، اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی، اس میں بھی ایک عنصر، تھوڑا سا ایک پہلو اسی چیز کا بھی شامل تھا کہ آپ کی رحم دلی تھا۔
صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجیے میرے کاروبار میں مال میں برکت ہو جائے. حضور نے فرمایا جتنا مال ہے اسی پر صبر کر لے تو تجھے جنت کی نعمتیں ملیں گی. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے, کاروبار میں برکت ہو جائے, مال میں برکت ہو جائے. حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کی تو اس کی پہلے چند بکریاں تھیں, بکریاں چراتا تھا, ان میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کو اپنا جو بکریوں کا بھاڑا تھا وہ مدینہ سے باہر شفٹ کرنا پڑ گیا, اتنی زیادہ ان میں برکت ہوئی. پہلے روزانہ 5 نمازیں حضور کی ابتدا میں ادا کیا کرتا تھا, پھر نمازیں جاتی رہی, صرف فجر کی نماز پڑھتا, باقی نمازیں اپنے کاروبار میں مشغول رہنے لگا. پھر کچھ عرصہ گزرا اور اس کی بکریاں پھیلی, زیادہ ہوئی, اتنا مصروف ہوا کہ وہ فجر کی نماز بھی جاتا رہی, پھر جمعے کے جمعے آتا اور جمعہ کی نماز پڑھ کے چلا جاتا. پھر اور جب اس کا کاروبار پھیلا تو وہ جمعہ بھی رات جاتا رہا جو ہر جمعے آتا تھا, پھر کئی مہینوں کے بعد آتا اور جمعہ کی نماز پڑھ کے چلا جاتا. جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو حکم دیا کہ جو ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ. جب اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا کیسی زکوٰۃ, یہ جو میرا مال ہے ایسے نہیں بن گیا, میں دن رات محنت کی ہے, جاگا ہوں, مشقت کی ہے, پھر یہ مال مجھے ملا ہے, جب ایسے اٹھا کے تمہیں دے دوں, کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. نبی پاک علیہ السلام افسردہ ہوئے اور فرمایا اللہ یہ تباہ ہو گیا, یہ ہلاک ہو گیا. کچھ دن بعد اس کو احساس ہوا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, میں نے حضور سے دعا کروائی تو پھر میرے کاروبار میں میرے اس مال میں برکت ہوئی, مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ حضور کے پاس حاضر ہوا زکوٰۃ کا مال لے کر, یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے قبول کیجیے. حضور نے فرمایا نہیں, اب تیرا مال قبول نہیں کیا جائے گا. اس نے بار بار درخواست کی, فرمایا نہیں اب تیرا مال قبول نہیں ہوگا, لے جا واپس. وہ واپس چلا گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. پھر وہ مال لے کر آیا زکوٰۃ کا, کہا جناب میری زکوٰۃ قبول کیجیے. یہ وہ وقت تھا جب منکرین زکوٰۃ کا فتنہ زوروں پر تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر چکے تھے کہ جو شخص حضور کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اور اب وہ انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. جب طاقت کے ساتھ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جا رہی تھی اس وقت وہ شخص اپنی زکوٰۃ لے کر صدیق اکبر کے پاس آج خود حاضر ہوا کہ جناب میری زکوٰۃ قبول کیجیے. فرمایا تیری زکوٰۃ حضور نے قبول نہیں کہ ابو بکر کیسے قبول کرے, لے جا, تیری زکوٰۃ کی نہیں ضرورت, چاہے تنگ دستی ہو جیسا بھی ہوگا تیری زکوٰۃ قبول نہیں کرنی. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ بنے وہ پھر زکوٰۃ لے کر آیا کہ جناب میری زکوٰۃ قبول کیجیے, مجھے معافی دیجیے. فاروق اعظم نے جواب دیا کہ تیری زکوٰۃ حضور نے قبول نہیں کی, صدیق اکبر نے قبول نہیں کی, عمر کون ہوتا ہے تیری زکوٰۃ قبول کرے, لے جا واپس. وہ واپس لے کر چلا گیا. اس کے بعد جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, آپ کے اندر رحم دلی پائی جاتی تھی, بہت رحم دل تھے, بہت نرم دل تھے. وہ آپ کے پاس آیا, آپ کا رشتہ دار بھی لگتا تھا, آپ کی بیوی کا شاید بھائی تھا یا کوئی اس طرح کا رشتہ تھا, اور یہ غالباً مجھے غلطی نہیں تو مروان تھا, اگر مجھے غلطی نہیں ہو رہی تو یہ مروان تھا. اچھا مروان کا باپ تھا. اچھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجتہاد کیا کہ یہ اتنی بار آ رہا ہے, رو رہا ہے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تو ایک شخص آ کر عرض کی تھی اس نے حضور سے کہ یا رسول اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں, گناہگار ہوں. حضور نے پوچھا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک طویل واقعہ ہے جو مختصراً کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے, تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. سچی توبہ کر لے, اسلام قبول کر لے, تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. الاسلام ینہد ما قبلہ, کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام قبول کرتے ہی سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں.
عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں. حضور فرماتے سچی توبہ کرو گناہ معاف ہو جائیں گے. عرض کرتے یا رسول اللہ درختوں کے پتوں سے سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں. حضور فرماتے کہ سچی توبہ کرو معاف ہو جائیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا کہ یہ اتنا رو رہا ہے, اتنی بار منتیں کر رہا ہے, اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہوتے تو یقیناً حضور بھی اس کو معاف کر دیتے. تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. اس کا رونا دیکھ کر, اس کی گریہ ازاری دیکھ کر, اس کی التجائیں دیکھ کر, بار بار گر گڑانا دیکھ کر, الحمدللہ ویسے ہی طبیعت میں موجود تھی, اس کو معاف کر دیا, اس کو زکات قبول کر لی. اور نہ صرف معاف کیا, جب آپ خلیفہ بنے تو اس کا آپ کے گھر میں آنا جانا بھی لگ گیا, اور آپ کی جو سرکاری مہر تھی اس تک اس کی دسترس پہنچ گئی. اور بعد میں اس نے سازش کی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جعلی خط لکھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بن گیا. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جو قرآن پاک نے فرمایا کیا وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, بالعموم تو سارے صحابہ کرام اس میں شامل ہیں, اور بالخصوص اس سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد فرمایا تراہم رکعا سجدا, کہ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے, سجدے کرتے ہوئے, یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے. کثرت سے عبادت کرنے والے سارے صحابہ کرام تھے. بالعموم اس سے سارے صحابہ کرام مراد ہیں. تراہم رکعا سجدا ان الفاظ سے. اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی عبادت کی مثالیں بھی آپ نے بے انتہا سنی ہوئی ہے کہ اذان کی آواز سنتے تو جسم کے بال کھڑے ہو جاتے, پنڈلی میں تیر لگ گیا تو فرمایا میں نماز شروع کروں گا تم تیر نکال لینا. کثرت سے واقعات آپ کے متعلق ملتے ہیں, آپ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے. بالعموم سارے صحابہ اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ. جس طرح ان چاروں صحابہ کرام خلیفہ بنے اسی ترتیب سے بالخصوص قرآن پاک کی اس آیت میں ذکر ملتا ہے تو اشارتاً خلافت راشدہ یا خلفائے اربعہ کا ذکر اس آیت سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں تیسری چیز کا, کیونکہ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. آپ کے فضائل کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں. مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے باقاعدہ چیپٹر ابواب کتب حدیث میں موجود ہیں. میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مکہ مکرمہ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا. سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود تھے, فاروق اعظم بھی موجود تھے, عثمان غنی بھی موجود تھے, علی المرتضیٰ بھی موجود تھے, بلکہ تقریباً 1500 کے قریب صحابہ موجود تھے. اور 1500 صحابہ میں سے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے جو قاصد بن کر مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے ایک بندے کا انتخاب کرنا تھا تو وہ انتخاب ٹھہرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ روانہ ہو گئے مکہ کی طرف نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے, تو ان کے جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی. سارے صحابہ آتے گئے, حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کرتے رہے. جب سارے صحابہ 1500 صحابہ بیعت کر چکے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اس وقت عثمان یہاں پر موجود نہیں ہے. عثمان فی حاجت اللہ وفی حاجت رسول ہی. عثمان اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا کام کرنے میں مصروف ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ان کو ذمہ داری دی ہے مکالمہ کرنے کی, مذاکرات کرنے کی, وہ مذاکرات کے لیے گئے ہوئے ہیں, مکہ والوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. وہ بیعت نہیں لے چکے, سارے 1500 صحابہ بیعت لے چکے ہیں, عثمان کی بیعت رہتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ھذا ید عثمان, اپنا دائیں ہاتھ بلند کیا, فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے.
اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہاذا ید عثمان، ہاذہ ید عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر مارا پکڑا، جس طرح بیعت کرنے کے لیے حضور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے، صحابی آتے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے خود بیعت لی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن عثمان ہم پر فضیلت لے گئے کہ باقی ہم میں سے ہر شخص نے اپنے ہاتھ سے حضور کے ہاتھ پر بیعت لی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ سے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اچھا اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کو ساتھ ملائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم. جب صحابہ 5 صحابہ 6 صحابہ کی ٹولی آتی ہے، وہ اپنا ہاتھ رکھتے، ان کے ہاتھ کے اوپر حضور اپنا ہاتھ رکھتے اور ان سے بیعت لیتے. اس واقعے کو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. جب بیعت لی جا رہی تھی تو سب سے اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اب ان تینوں کو ملائیے. حضور کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ پہ حضور نے فرمایا ہاذہ ید عثمان، کہ یہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسی دائیں ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. گویا کہ عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا. جس کام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ ڈالے، جس کام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کرے، اس کام میں حضور کی بھی نصرت شامل ہے، اللہ کی بھی نصرت شامل ہے، حضور کی بھی رضامندی شامل ہے، اللہ کی بھی مدد شامل ہے. پھر یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے ہونا تھا، کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. کل کو کوئی کہے کہ قرآن پاک میں کمی ہو گئی، قرآن پاک میں بیشی ہو گئی، قرآن پاک کو بڑھا دیا گیا، کم کر دیا گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ یہ ہاتھ جو قرآن جمع کرے گا یہ ید مصطفیٰ بھی ہے اور ید اللہ بھی ہے. تو جس ہاتھ نے قرآن جمع کیا، اس ہاتھ پر اعتراض کرنے والوں تمہارا اعتراض عثمان کے ہاتھ پر نہیں ہوگا. مصطفیٰ کریم اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے چکے ہیں. یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا اظہار کرتا چلو. ایک مشہور بات کی جاتی ہے، میں نے بھی 12 مرتبہ سنی اور شاید میں نے کہیں بھی ہوگی، کم علمی ہے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مذاکرات کرنے کے لیے گئے تو پیچھے افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی کہ اے صحابہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خون کا بدلہ لینا ہے. تاریخ کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی معتبر کتاب میں، کسی صحیح حدیث میں یہ حوالہ نہیں ملتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی، جس کا انتقام لینے کے لیے حضور نے یہ بیعت رضوان کی. لوگ دوسرے پہ اعتراض کرنے لگے. جب اس طرح کے من گھڑت واقعات ادھر بیان ہونے لگے تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے لگے کہ تم تو کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم تھا. اگر ان کو علم تھا تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کیوں کر رہے تھے؟ آپ کہہ دیتے کہ صحابہ یہ جھوٹی خبر ہے، عثمان شہید نہیں ہوئے. بخاری شریف، ترمذی شریف کی جس حدیث پاک کے اندر یہ سارا واقعہ ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا
کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے تو حضور نے کہا او بیعت کرتے ہیں. اس میں ذکر ہے کہ وہ مکہ میں مذاکرات کے لیے گئے. جس وقت مذاکرات کرنے کے لیے گئے تو پیچھے حضور نے جو بیعت لی وہ اس لیے لی کہ اے صحابہ مکہ والوں نے ہمیں روک دیا, تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اس وقت میں جو فیصلہ کروں گا تم میرے ساتھ کھڑے ہوگے. ہمیں جنگ کرنی پڑی تو تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے, ہمیں امن کرنا پڑا تو تم ہمارے ساتھ امن کے لیے بھی کھڑے ہوگے. تو اس مقصد کے لیے بیعت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے, ایک تو حضور نے فرمایا عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی, کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تکمیل میں مصروف ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس میں مصروف ہے. اس وجہ سے وہ یہاں بیعت نہیں لے سکے تو میں اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں. تو اگر وہ شہید ہو گئے تھے تو شہید ہونے کے بعد کون سی وہ تکمیل کر رہے تھے؟ پھر تو وہ شہید ہو چکے تھے. تو وہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ جاؤ مذاکرات کرو, اور حضور بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہے. وہ ادھر مذاکرات کر رہے ہیں, ان کی شہادت کی کوئی افواہ نہیں تھی. اور آخری بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شہادت کی کوئی افواہ نہیں تھی, یہ من گھڑت بات ہے, وہ یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لے رہے ہیں. اگر حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہوتا تو کیا حضرت عثمان خود بیعت کر رہے ہوتے کہ ہاں میں اپنے خون کا بدلہ لوں گا؟ ہرگز نہیں. شہید ہونے والا اپنے خون کا خود بدلہ نہیں لیتا. شہید ہونے والے کے وارثان, اس کے دوست, اس کے ساتھی بدلہ لینا چاہیں تو وہ بدلہ لیتے ہیں, وہ خود بدلہ نہیں لیتا کبھی شہید. تو حضور کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر اپنے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دینا اور پھر ان کی بیعت لینا, یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی کوئی افواہ نہیں تھی